بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم للساجدين صدق الہ العالمین۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے پاس حضرت یوسف السلام کے سلسلے کی ہم دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج چونکہ ہمارے پاس علمی ذخیرہ کافی ہے تو ہم ذرا تیز چلیں گے۔ آپ اپنے اذہان کو بلندی کی طرف لیتے جائیے گا۔ یہ ہم نے سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور پارہ بھی 12 ہے، اور آیت ہم 4 سے 6 کے بجائے ہم نے صرف 5 آیت کی 4 نمبر آیت کی آپ کی خدمت پیش کی ہے، اور اس کی تفسیر ہے جمالین، تفسیر جمالین فی الشرع جلالین، اور جلد 3 الشیخ عبد الرحمن ابن ابی بکر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور مترجم ہے شاعر اب مولانا محمد جمال الدین بلند شہری، استاد دارالدیوبند۔ اب ہم 4 سے لے کر اور اس کو ہم 8 تک کی آپ کا ترجمہ خدمت پیش کریں گے۔ چونکہ آپ قرآن سے واقف ہیں، اسی لیے ہم سے ترجمہ میں اکتفا کریں گے، دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو جس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کہا اے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے، بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتیں تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، جس طرح اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کر چکا ہے، بے شک تیرا رب جاننے اور حکمت والا ہے۔ البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے کے پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیار ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ یہ اکبر الہ آبادی صاحب کی یہ شعر ضمناً یہ آ گئی ہمارے ذہن میں، اور بچوں نے بھی یہی کیا کہ اپنے باپ کو خپتی سمجھا۔ تمام حمد ستائش خدائے بزرگ برتر، خلاق کائنات، شہنشاہوں کے شہنشاہ، حاکموں کے حاکم، تمام مالکوں کے مالک، قادر مطلق کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خوبصورت دن اور خوبصورت لمحات آپ تمام سامعین اور ناظرین کے ہمراہ یکجا کیا ہے، تو ہم اس برگزیدہ ہستیوں کا ذکر خیر کریں، اور جس کا ذکر اس نے اپنے خود کلام مقدس میں کیا ہے۔ تو آج ہم تمام سامعین ناظر خدمت میں بزرگ حضرت یوسف اسلام کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور سلام اور خوش آمدید کہتے ہوئے کہ آپ اپنا حقیقی پروگرام، جو پسندیدہ پروگرام ہے آپ کا، حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء، انتہائی دل جمعی سے اور پرخلوص انداز میں دیکھتے ہیں، اور اپنی سماعت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے قیمتی آرا سے آگاہ کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کو اپنی صورت شبیہ کے مانند خدا تعالیٰ نے بنایا، اور انسان اسی اپنے مالک کی حقیقت سے باغی اور منکر ہو گیا، اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، کیونکہ دنیا والوں نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے، اور ان کا معیار یہ ہے، وہ جانتے ہیں وہ معیار کہ دولت، طاقت اور حکومت، یعنی تینوں چیز مؤنث ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ کہ آخر میں اگر تا آ جائے، تائے تثنیہ آ جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے۔ جب دنیا دار کے ہاتھ میں ہو طاقت، دولت، حکومت، تو انتہائی ظالم بن جاتا ہے، اور خلوص کہتے ہیں کہ خلوص دل سے نکل جائے تو انسان ظالم بن جاتا ہے، اور اپنے سے کم عمر یا اپنے سے کمزور لوگوں میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو حسد بھری نگاہوں سے ابلیس کی طرح چیلا بن کر کے، اس کا شاگرد بن کر کے، مبتلا ہو کر کے اسے اپنے پاس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، اور اسے چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کی جان لینی ہو تو وہ دریغ نہیں کرتا جان لینے کے۔ اور یہی 3 چیز یعنی طاقت، دولت اور حکومت اگر خدا کے بندوں میں آ جائے، یعنی جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے ابلیس پرستوں کا اور خدا پرستوں کا۔
عزیزان گرامی قدر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، اور 11واں نمبر جو فرزند جانشین بنے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، جو راخل کے پہلوٹا تھے، اور جناب راخل ان کا نام یوسف اس لیے رکھا گیا تھا جس کا مطلب ہے خدا انہیں ایک اور فرزند بخشے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی خدمت پہ عرض کیا کہ یا بات انی رأیت احد کوکبا، یہ 11 ستارے اس کے متعلق تفسیر مدارک اردو، اور یہ ہے مدارک التنزیل و حقائق، مدارک تنزیل و حقائق التالیف ابی برکات عبداللہ ابن احمد محمد نفسی، یہ 710 ہجری میں، اور مولانا شمس الدین مدث العالی نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کی دوسری جلد ہے، جلد دوم، صفحہ 529 بر حاشیہ 3 سطر میں رقم تراز ہے، انی رایت، بے شک میں نے دیکھا، یہ رویا سے ہے، رویت سے نہیں ہے، رویا الگ ہے، رویت الگ ہے۔ اور احد کوکبن عشرہ، یعنی احد عشر کوکبن، وہ جو 11 ستارے ہیں، اور اس کے لیے پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں انہوں نے نام یہ لکھا بتایا ہے۔ نمبر 1 جریان، الزیال، الطارق، قابس، عمودان، فلیق، المصبع، الزروع، الفرح، وصاب اور ذوالکفیل، یہ بزاز کے سے لیا گیا ہے۔ اور اب دوسری بات، جو قصص الانبیاء کے تالیف ہیں ابو محمد عماد الدین ابو اسماعیل، یعنی مترجم ابن کثیر، جس کے ہیں محمد اشرف مغل صاحب، محمد اصغر مغل صاحب، اس کتاب صفحہ 225 کے سطر 13 اور 18 میں جابر سے مروی لکھتے ہیں، لیکن جابر کون پورا نام نہیں لکھا، چونکہ جابر میں کئی بزرگ گزرے ہیں، صحابی بھی ہیں اور تابعین میں سے بھی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ ہیں، یہ کون ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن لکھتے ہیں کہ جابر سے مروی ہے۔ بہرحال کہ ایک یہودی پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جس کا نام تھا سطانۃ الیہودی، حالانکہ ایسا نام نہیں ہوتا یہودیوں میں۔ بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ سطانۃ الیہودی کا کہا جاتا ہے کہ اس نے عرض کیا کہ اے محمد، یعنی پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ان ستاروں کے نام بتائے جنہوں نے حضرت یوسف اسلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیے۔ پھر حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے نام بتلائے۔ پھر حضور نے اس یہودی کو بلوایا، آدمی بھیجا کہ اسے بلایا اور استفسار فرمایا کہ اگر نام بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور نے نام فرمایا، اور وہ نام یہ ہیں، تضاد دیکھیے گا تھوڑا سا، اس نے جریہ کیا، جریان کی جگہ جریہ کیا، الطارق کی جگہ طارق، الزبال کے زبال، تو الطارق پھر آیا، پھر ذوالکفتین اور قابس اور وصاب اور عمودان، فلیق، مصباح، دروح اور ضروح، ذوالفرح، ضیاء النور، یہ ایک نام کا اضافہ ہوا، ضیاء النور۔ یہودی فوراً پکار اٹھا کہ ہاں اللہ کی قسم یہی نام ہے، اور ابن جریر، ابی حاتم اور مسند ابو العلا اور مسند بزاز میں یہ واقعہ درج ہے۔ سوال یہ پیدا ہو کہ ابو العلا کے نزدیک جب یوسف السلام کے والد نے فرمایا کہ یہ متفرق امر ہے، اللہ اس کو جمع کرے گا، اور سورج اور چاند، یعنی سورج باپ ہوں گے اور چاند جو ہے ماں ہے۔ حضور والا جب حضرت یوسف اسلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، جب وہ اپنے یعقوب اسلام اپنے سسر کے یہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا، جس کا ذکر ہم گزشتہ نشست میں کر چکے تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف اسلام اپنے دیگر بھائیوں کے ہمراہ رہتے تھے، جب 17 برس کے ہوئے، تو اس وقت حضرت یعقوب اسلام نے یوسف اسلام کی خصوصی پوشاک بنا کر دی، جو دوسرے بھائیوں کی نسبت خاندان میں ان کی حیثیت نمایاں کرتی تھی، اور اس کا نام، اس جو پوشاک تھی وہ قلمون قبا کہلاتی تھی۔ بس وہ قلمون قبا اور خوابوں کی وجہ سے ان کے بھائی نفرت کرنے لگے۔ گزشتہ نشست میں حضرت قرآن ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے اختتام کیا تھا کہ آج وہیں سے آغاز کریں قصص الانبیاء، علامہ ذوالفقار ساقی صاحب بحوالِ روح البیان، جلد 11-12 اور صفحہ 180 کے مطابق انہوں نے بعنوان حضرت یوسف کا خواب، صفحہ 202 میں تیسرا چیپٹر پہ جو وہ لکھتے ہیں کہ ایک شب حضرت یوسف اپنے خواب والد کے پہلو میں سو رہے تھے اور خواب دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال، 12، 13 سال اور 17 سال تھی، یعنی مختلف روایتوں نے کہ 10، 12، 13، 17، اور کہہ یہ لیلۃ القدر یا جمعۃ المبارک کی شب تھی۔ اس وقت یہ دنوں کے نام ان کے پاس کہاں سے آئے؟ اور آپ نے ایک حسین خواب دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ بلند پہاڑ پر کھڑے ہیں، آسمان اور ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ بیدار ہو گئے تو والد ماجد نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت یوسف السلام نے وہی آیت دہرائی جو ہم نے تلاوت کی تھی آپ کو آغاز میں، یعنی وہ ان کے پہلو میں سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، جب بیدار ہوئے تو پوچھا یعقوب السلام نے بیٹا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہ آیت
جو ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں قرآن شریف کے سورہ یوسف کے 12واں سورہ اس کی 4 نمبر آیت کے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس قال یوسف علیہ ابی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیت له ساجدین، جس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں دوسرا خواب ہے۔ پہلا خواب دراصل آسمانی اصلی اشرف الکتاب المقدس میں 2 خواب کا ذکر ہے، اور قرآن نے دوسرا خواب پیش کیا، پہلا خواب کا ذکر نہیں ہے۔ ہم پہلا خواب آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ تکوین جو پہلا سورہ ہے کتاب مقدس کا، اور اس کے 37ویں رکوع کی 5 سے 8 آیت، یعنی 3 آیت میں میں اختتام کر رہا ہوں، اکتفا کر رہا ہوں تاکہ آپ وہاں تک پہنچ سکے کہ کیا اصل خواب کیا تھا۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے خواب کا ذرا خواب تو سنو۔ یوسف نے اپنے بھائی سے کہا ذرا خواب تو سنو، میں نے دیکھا ہے ہم کھیت میں پولے باندھتے ہیں۔ پولے جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ فصل کاٹتے وقت جب گٹھر بنایا جاتا چھوٹے چھوٹے سے تاکہ اکٹھے نہ اٹھا سکے تو گٹھر کو اٹھانے کا ہوتا ہے، وہ زیادہ تعداد میں بہت بڑا ہو جائے گا لہذا چھوٹے تعداد میں اس کو اکٹھا کرتے ہیں، آگے پیچھے درمیان سے باندھتے ہیں تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ تو انہیں کہا کہ میرے پولے باندھتے ہیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی پولے تو یوں باندھ کر رکھ دیتے ہیں، وہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، تو تمہارے پولے نے میرے پولوں کے چاروں طرف گھیر کر اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا؟ اور انہوں نے اس کے خواب اور اس کے باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض کرنے لگے۔ اور جو قرآن نے دوسرا خواب پیش کیا ہے کہ ستاروں کو دیکھنے کا، عزیزان گرامی دوسرا خواب کتاب آسمانی اصل کتاب المقدس اشرف الکتاب مقدس میں 2 خواب کا ذکر کیا گیا، جیسا کہا پہلا خواب تو آپ سن چکے، اب دوسرا خواب۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کا میں صرف ترجمہ پیش کروں آپ کی خدمت میں، جو 5 سے 7 آیت ہے کہ جب کہا بیٹے اپنا خواب بھائی سے نہ بیان کرنا، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اسی طرح کیونکہ تیرا رب تجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اور تو اسحاق یعنی یعقوب کے خاندان کا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی اب جب یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام نے دوسرا خواب سورج چاند اور ستارے کو سجدہ کرتے ہوئے بتایا تو از روئے جناب یوسف آسمانی اشرف الکتاب کا پہلا خواب، اور دوسرا خواب یہ تھا کہ بھائیوں کو منع کر دیا کہ وہ نہ بتائیں، ان کو نہ بتائیں، لیکن یہ قرآن کہہ رہا نہ بتائیں جبکہ وہ بتا چکے تھے۔ دیکھیے یہ خواب تقریباً 1900 قبل مسیح سے زیادہ کا ہے، تو اور اسلام پیغمبر اسلام جو ہیں وہ 600 مسیح علیہ السلام کے 600 سال کے بعد کا ہے، تو وہ کیسے اندازہ کریں کیا خدا ایک خواب کو 2 طرح بیان کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک جگہ کوئی اور اسٹیٹمنٹ لکھوائے گا دوسری جگہ کوئی اور اسٹیٹمنٹ، ایسا نہیں ہے اس کے پاس۔ اب یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ آیا تھا کہ جناب یوسف قتل کرنے کا منصوبہ کس نے اور بنایا اور بچایا کس نے تھا؟ قرآن میں بچانے کا تذکرہ نہیں ہے، بھائی کے بنانے کا ہے، لیکن اس میں نام نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا البتہ باپ سے کہا یوسف اسلام سے کہ ہم تو طاقتور ہیں اور آپ غلطی پر ہیں تو یوسف کو مار ڈالو، کیوں؟ 9ویں آیت میں دیکھیں اچانک کہنے کہ یوسف کو مار ڈال، کسی ملک میں بھیج دو، پھینک دو، باپ کو تو توجہ الگ رہے گی تم پر، اور اس کے بعد نیکی کام کریں گے، یعنی پہلے برائی کر لیں، بھائی کو قتل کر دیں یا کسی ملک میں پھینک آئیں اور اس کے بعد ہم نیک ظاہر کریں گے۔ اور 10ویں آیت میں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یوسف کو قتل نہ کرے اور ان کے گمنام کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈالنے کی، اور کوئی مسافر آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ 11ویں آیت میں انہوں نے کہا کہ باپ کیا تو یوسف پر ہمارا اعتبار نہیں کرتا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ لیکن یوسف صاحب نے کہا کل اسے تمہارے ساتھ بھیجیں گے، وہ کھائے پیے کھیلے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہوں گے، بیٹوں نے کہا۔ اور اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اسے بے خبر ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا یہ آگے ہم چل کر کہیں گے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ اس بھیڑیے کو کھا گئے اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اور یہ ایک الگ بات ہوئی ہے۔ اب آئیے ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہی بات کس طرح بیان کی گیا، اور یہ رکوع ہے 37 اور 12 سے 30 آیت، لیکن میں بہت مختصر پیش کروں گا، دامن وقت میں بہت کم گنجائش رہ گئی ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کے بھائی اپنے باپ کے بھیڑ بکرے چرانے سکم کو گئے،
ایک مقام تھا۔ تب اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب السلام نے یوسف سے کہا تیرے بھائی سکم کو بھیڑ بکریاں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ بھائی لے کر نہیں گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہاں خدا کوئی خاص منصوبہ رکھتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ تو جا کر تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا حال کیا ہے آ کر مجھے خبر دے۔ سو وہ یعقوب نے اسے حبرون کے وادی میں بھیجا اور وہ سکم میں آیا۔ اب دیکھیں حبرون جو ہے، اور وہاں ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اسے پوچھا کہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے تو کہ وہ بکریوں کو چراتے ہوئے کہاں گئے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ یہاں سے چلے گئے، کیونکہ میں نے ان سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ چلو دوتن کو جائیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلے اور ان کو دوتن میں پایا، اور جوں ہی انہوں نے اس یوسف کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، پیشتر اس کے یوسف السلام کے نزدیک پہنچتے ان کے بھائی نے اسے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے دیکھو خواب کا دیکھنے والا آ رہا ہے، اور اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ کر کے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ روبن نے یہ سن کر کے اسے ان کے ہاتھوں سے بچانا چاہا اور کہا کہ نہیں اسے جان سے نہ مارو، بلکہ اس لیے کہ روبن اس سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ڈال دو۔ وہ روبن چاہتا تھا کہ یوسف السلام کو ان کے ہاتھ سے بچا کر ابا تک بسلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائی کے پاس پہنچے، جو بو قلم قبا جو حضرت زیب تن کیے ہوئے تھے یوسف السلام، اسے اتار لیا اور انہیں اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا، اور گڑھا سوکھا تھا اور اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس کے ہاتھ اور کس وقت فروخت ہوئے؟ اب دامن میں بہت گنجائش ہے، نہیں رہی ہمارے پاس، تو ہم اس پر اکتفا کرتے ہوئے ہم اختتام کریں گے اس تیسرے سوال پر۔ قرآن شریف میں یوسف کو کس نے اور کس ہاتھ نے بیچا کہیں نام نہیں ہے، اور 12 کے 19 کا 21 آیت تک ایک ہے کہ قافلہ آیا، انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کو بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا، کہا کیا خوشی کی بات ہے، اور ایک لڑکا ہے، اسے تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا جو کچھ کر رہے تھے۔ اب وہ کنواں تھا، وہ گڑھا خشک تھا، قافلہ آیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ پانی لینے کے ڈالا، اور پانی کی جگہ یوسف السلام جو تھا وہ پکڑ کر رسی پکڑ لٹک گئے، اور اسے ناقص قیمت میں بیچ کر کتنی کی 54 اور چند درہم تھے، اور اس سے بیدار ہو کر بے رغبت رہے۔ خدا کے علم میں سب کچھ باتیں، جو کچھ وہ کر رہے تھے سب جانتا ہے۔ ایسا نے گرامی قدر تفسیر مدارک اردو میں اور مترجم مدارک تنزیل حقائق تعویل تالیف ابی برکات عبداللہ ابن احمد محمود نصفی، جو ترجمہ کیا مترجم ہے مولانا محمد شمس الدین، صفحہ 537 میں برحاشیہ 1-6 میں لکھتے ہیں کہ یوسف اور قافلہ میں رقم تراز، یہ قافلہ مدائن سے مصر کو جا رہا، کنویں میں ڈالے ہوئے 3 دن بیت چکے تھے۔ ابھی چند ساتھ کی بات ہے یہ کہ 3 دن بیت چکے تھے، حالانکہ 3 دن کے بارے میں جناب مسیح نے کہا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نشانی بتاؤ، تو آپ نے کہا کہ زمانے کے زناکار ہم سے نشانی مانگتے ہیں۔ تو جس طرح یونا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن رات زمین میں رہے گا، زمین کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں 3 دن بیت چکے تھے، قافلہ والے بھول گئے، کنویں کے قریب اتر پڑے، یعنی راستہ بھول گئے، بھٹک کے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، قافلہ میں جب بھی قافلہ والے چلتے ہیں تو ان کے ساتھ 1 یا 2 رہبر ضرور ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا راستے کا ہوتا ہے، کبھی راستہ بھٹکتے نہیں ہیں وہ۔ لیکن نقش اس زمانے کی بات ہے جہاں لوگوں کی خاص شناخت ہوتی تھی، آبادی اتنی نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یلقطو بعض سیارہ کا قرینہ کے خلاف راستہ کے کنویں کی نشاندہی میں فہم ہے، یعنی کہ قیاس کر رہے ہیں۔ اس کنویں کے پانی نمکین تھے، یوسف السلام کو ڈالنے سے پانی میٹھا ہو گیا۔ تو کیا یوسف السلام کے جسم میں سیکرین لگی ہوئی تھی کیا؟ بچے نے ایک سوال کیا، جب میں نے اس کے سامنے پیش کیا، میں حیران رہ گیا کہ آج کل کے بچے عجب سوالات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، روایت یہ نہیں، یہ روایت پرست کی گئی ہے، اور روایت پرستی میں غلطی کا امکان ہوتا۔ قصہ الگ ہے، کہانی میں قصے میں ایک کہانی کا جوڑ ملایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پانی لانے کے بھیجا، اور والد ہے کہ وہ قوم سقہ تھا، سقہ کہتے ہیں پانی بھرنے والے کو۔ اس کا نام مالک بن زائر خزامی ہے، حالانکہ نام کسی بھی کتاب مقدس میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کنویں میں ڈول بھرنے کے لیے چھوڑا تو یوسف السلام ڈول سے لٹک گیا اور کھینچا تو پکارا قال یا بشرا، یعنی اے بشارت بھی ہے، بشرا اس کا نام بھی تھا، اور اس نے حضرت یوسف کو چھپا لیا۔
اور وہ لکھتا ہے کہ حاضر غلام، یہ یوسف کے بھائیوں کی طرف لوٹتے ہیں کہ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ ہمارا غلام بھگوڑا ہے اور ہم سے اس کو خرید لو۔ حضرت یوسف خوف سے قتل کے خوف سے رہے، یعنی خوف سے خاموش رہے کہ بھائی قتل نہ کر دیں۔ دیکھیں نبی کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کے رفیق، اور یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جو نڈر ہوتے ہیں وہ کبھی خوف نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب مال تجارت سمجھ کو انہوں نے اس کو بیچ دیا، اور خدا سب باتوں کے علم رکھتا۔ اب آئیے اس بات کو ابو صالح محمد فیض احمد اویسی صاحب، جنہوں نے یہ قصص الانبیاء لکھی ہے، اور اس کے یہ لکھتے ہیں، اور یہ مترجم ہے ابن کثیر صاحب کے لے کر کے انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں تشریح میں برحاشیہ لکھتے ہیں کہ 776 صفحہ پر اور 10 سے 16 سطر میں مختلف عمر لکھا انہیں یوسف السلام کا 40 سال، جس میں عمر حضرت انبیاء علیہ السلام کے وحی فرمایا کرتا ہے، یعنی 40 سال میں انبیاء کو وحی ملتی ہے۔ ہم اس پر گفتگو کریں گے یہ آیت کے اوپر کہ کیا ہے، لیکن 13ویں سطر میں حضرت مالک ربا زید بن اسلم اور شعیب رحمہ سے یہ بلوغت کی عمر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے کہ 18 سال کی عمر بلوغت کو اشد التعبیر کیا گیا ہے۔ زحاق نے لکھا 20 سال، اکرمہ نے لکھا 25 سال، صدیق کے مطابق 30 سال، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہدہ اور قتادہ علیہ رحمہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ 33 سال، اور حسن بصری نے کہا 40 سال، اور وہ حوالے دیتے سورہ احقاف 46واں سورہ ہے اس کے 15ویں آیت کی۔ اور ہم آپ سے گزارش کریں کہ چونکہ قرآن شریف آپ کے پاس ہے، آپ سورہ احقاف نکالیں اور شروع سے پڑھ کر کے 16ویں آیت پر آئیں، اگر نہیں تو 9 سے 16 آیت میں پڑھیں گے صاف واضح ہو جائے گا۔ اور میں صرف وہ حصہ انہوں نے تنویر کر لیا ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، کہ اب ترجمہ اس کا ایک، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی کہ اس نے اس کے ماں کے تکلیف سے اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جانا، اور اس کے حمل کو اور دودھ پلانے کے 30 مہینے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو اپنی جوانی کو پہنچا 40 سال عمر کو پہنچا، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، تو مجھے انعام کی اور میرے والدین پر، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر۔ عزیزان گرامی، بے شک یہ تیری طرف سے رجوع ہوگا۔ یہاں حتی بلغا ہے، یہاں پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ یہاں پہ یوسف اسلام کی طرف۔ 17 سال کی عمر سے پہلے تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے لیے عمر کے قید نہیں، تو وہ بچپن میں ان کو نبی بنا دیا جاتا ہے، شکم مادر میں نبی ہوتے ہیں وہ۔ اور یوسف اسلام کہ وہ لکھتے ہیں کہ آیت 16 کے مطابق کہ 40ویں والی بات تو پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جاتے تھے، وہاں آپ کو نبوت ملی، اور حضرت یوسف کی صورت میں یہ منسوب نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے کہا، جب ان کے بھائیوں نے بیٹھے تھے، اب آئیے بالکل مختصر چند ساتھ رہ گئے کہ آسمانی اصلی اشرف الکتاب المقدس کے پہلا سورہ تکوین کی 37ویں رکوع کی 12 سے 30 آیت، لیکن بالکل میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو اسماعیلیوں کے قافلہ جلاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ، روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے تھے، مصر کو لیے جا رہے تھے۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں تو اس کا خون ہم چھپائیں گے تو کیا ہوگا، آؤ یوسف کو اسماعیل کے ہاتھ بیچ ڈالیں۔ تو انہوں نے کیا کہ ہاتھ بڑھا کر کے انہیں کنویں سے باہر نکالا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا خون ہمارے پر نہ کہ بلکہ ہم اس کے بھائیوں سے یہ بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگروں ادھر سے گرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر کے گھڑے سے نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے میں بیچ دیا۔ آج کا 20 روپے نہیں ہے، اس زمانے کا 20 درہم۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ درہم جو ہے یہ سونے کا ہوا کرتا تھا، اور ایک درہم سے مراد ہے کہ وہ 1 تولہ 10 گرام نہیں۔ آج 1 تولے کی کیا قیمت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو 10 گرام سونے کی کیا قیمت ہے اور 1 تولہ سونے کی کیا قیمت ہے؟ اگر آپ، اب چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں، میں قیمت نہیں بتا سکتا، لیکن جب رومن لوٹ کر آیا تو اس نے اس گڑھے میں دیکھا تو اپنے بھائی کو نہ پایا، تو وہ اپنا گریبان پھاڑ لیتا ہے، یعنی کہ شگافتہ کر لیتا، چاک کر دیتا، اور اپنے بھائی الٹا اپنے بھائی کے پاس جاتا کہ میں کیا کہوں گا، کہاں جاؤں، یوسف وہاں نہیں ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی کہ باپ کے پاس جب وہ پہنچے تو انہوں نے خواب وہ بھی بتایا کہ ایک مصروف ہے کہ ہم اپنے باپ کے آپس میں، اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں دوڑنے میں مصروف ہو گئے، اور یوسف کو اپنے باپ کے پاس اسباب کے پاس چھوڑ کر کے بھیڑیا کھا گئے، اور کہنے لگے یقین نہیں آتا تو اگرچہ ہم سچے ہیں۔ یہ تیسرا سوال تھا کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے کتنا سچ کہا تھا، جھوٹ کہا تھا، سچ نہیں کہا تھا۔ اور
اور اگر کتے میں جھوٹ موٹ خون لگائے اس نے کہا نہیں ہے، بلکہ تم نے دل میں ایک بات بنائی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مدد سے مانگتا ہوں اس بات پر جو تم کہتے ہو۔ عزیزان گرامی، آسمانی اصلی اشرف المقدس کتاب المقدس کے پہلا سورہ تکوین، اس کی پیدائش اور اس کے 37ویں رکوع کی 31 سے 36 آیت، 6 آیت ہے، لیکن میں بالکل مختصر آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف السلام کہ وہ قیمتی مخصوص بوق المنقبہ لے کر کے ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بوق یعنی اپنے باپ کے پاس بھجوایا۔ سو وہ اس کے ان کے لے آئے اور کہا کہ ہم کو ایک بڑی قیمتی چیز ملی ہے، پڑھی ہوئی ملی ہے، اب آپ پہچانیے یہ کہیں آپ کے بیٹے کی یوسف کی تو نہیں ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹی یوسف کی قبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹاٹ اوڑھ کر کمر پر لپیٹ کر بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، جناب مسیح کے مصلوب کے وقت بھی ان کے قبا کو اتار لیا گیا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی تھے۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا، یہاں بھی یوسف کے ساتھ یہی ہوا۔ جناب مسیح کو بھی یوسف کو بیچا گیا اور جناب مسیح کو بھی بیچا گیا، دونوں اپنے ہی لوگ تھے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں سے تسلی دینے جاتے تھے، پر تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتے رہے کہ ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کو روتے ہی رہے، کس قدر اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے باپ سے جھوٹ بولا۔ عزیزان گرامی، اب چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں رہی، 1 منٹ رہے گا صرف آپ کی خدمت پہ ہم ایک موازنہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال یہاں اختتام پذیر ہو چکے، مگر سب سے قیمتی بات جو چند دقیقہ پیش کرنا خدمت میں، کہ اب تک ایسی باتیں کسی بھی ممبر سے سماعت نہیں فرمائی ہوگی آپ نے، اور وہ حضرت یوسف اور جناب مسیح علیہ السلام کی حالات طیبہ یا زندگی طیبہ پر ہم موازنہ پیش کرنا جا رہے ہیں کہ ان دونوں کی مماثلت کیا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی مشابہت بالکل ملتی جلتی ہے۔ یوسف السلام جناب مسیح کے لیے پیشن گوئی کر رہے ہیں، گویا، اور مسیح چند بات پہلے ایک وہ یوسف السلام اپنے باپ کے پیارا اور جناب مسیح بھی پیارا۔ یوسف السلام تابع فرمان، جناب مسیح بھی تابع فرمان تھے۔ یوسف السلام کا بو قلم و قبا خاص لباس دے گی، مسیح کا بھی قبا تھا۔ جناب یوسف السلام پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا، جناب مسیح بھی بے گناہ تھے اور ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر بھائیوں کا ناروا سلوک یوسف السلام کے ساتھ رہا، اور جناب مسیح کے ساتھ بھی بھائیوں کا ہی ناروا سلوک رہا۔ جناب یوسف السلام کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچا گیا، اور جناب مسیح کو رومیوں کے حوالے کیا گیا، بیچا گیا اور ان کے حوالے کیا گیا۔ بھائیوں نے باپ سے جھوٹ بولا اور بھائیوں نے رومی بادشاہوں سے جھوٹ بولا۔ عزیزان گرامی قدر، اب چونکہ بالکل ہی گنجائش نہیں، لیکن اتنا عرض کرتے چلیں کہ اختتام کے پر اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ اور جو بھی سہولت آپ کے پاس ہو آپ ہمیں لکھ بھیجیے۔ کوئی بھی آپ کا قیمتی آرا ہوگا، ہم اس پر ضرور غور کریں گے، اور کتاب فی سبیل اللہ یعنی کتاب مقدس آپ کو صرف ارشاد کریں گے۔ تو آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔